وعلى
السلام کا نذرانہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل قدر معزز محترم دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، بھائیوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے جامع مسجد کے اندر حاضر اور موجود ہیں۔ خداوند کریم ہم سب کو اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت، ان کی اطاعت اور ان کے فرمودات عالیہ پر صدق دل، یقین کامل اور سر تسلیم خم کر کے ماننے، عمل کرنے اور اسی کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محرم الحرام شریف کے ایام گزر رہے ہیں، بالعموم ان میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت کا ذکر بالعموم کیا جاتا ہے اور حق بھی بنتا ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے، کیونکہ جس کی محنت ہو تو پھر اس کی محنت کا تذکرے تو پھر کرنے چاہیے۔ فقط ہم نہیں کرتے، ہمارا خدا بھی کلام میں ان کا اپنا ذکر فرماتا ہے۔ سورہ رحمان شریف کی میں نے آپ کے سامنے یہ چند آیات تلاوت کی، جن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ اس آیہ مقدسہ میں دو سمندروں کا ذکر ہے۔ مرج البحرین، اللہ تعالیٰ نے دو سمندر چلائے، بلا تمہید، بلا تشریح۔ ایک سمندر مولا المسلمین، ولایت کا، امامت کا، اور ایک سمندر عفت و پاکدامنی و طہارت کا۔ ایک سمندر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا، اور دوسرا سمندر حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دو سمندر یلتقیان، ان دو سمندروں کو ملا دیا گیا۔ پیکر علم و عرفان، پیکر رشد و ہدایت، پیکر قرآن و سنت، اور دوسری طرف پیکر عفت و پاکدامنی و طہارت و تزکیہ و عظیم طہارت کی ملکہ حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا، آپ کی ذات، اور دوسری طرف مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ذات۔ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، ملا دیا، ان دونوں کو یلتقیان، ان دونوں کو ملا دیا۔ بینہما برزخ لا یبغیان، ان کے درمیان ایک برزخ ہے جو انہیں کبھی بھی اپنی حد سے زیادہ بڑھنے نہیں دیتے۔ اپنے مقام پر، اپنے درجے میں اور اپنی سطح پر رہتے ہوئے خداوند قدوس نے انہیں بہت اعلیٰ عظمت والا اور عظیم مقام عطا کیا۔ دو سمندر ملے، ملنے سے پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ او خدا کی نعمتیں تلاش کرتے ہو، یہ خدا کی نعمتیں کم ہیں، یہ خدا کی نعمتیں کم ہیں۔ کون کون سی اپنے نئے رب کی نعمت کی جھٹلاؤ گے؟ پھر فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان۔ ان دونوں میں سے کون سے دونوں؟ امام حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ تعالی علیہا اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے، ان دونوں سمندروں سے اللہ تعالیٰ نے دو ہیرے، دو جواہر،
نکلا؟ ایک لؤلؤ اور ایک مرجان، یہ دونوں جنتی ہیرے ہیں، یہ دونوں جنتی ہیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سمندر سے 2 ہیرے، 2 جواہر، 2 موتی اللہ تعالیٰ نے اس میں سے نکالے، اور وقت کی جب وہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ اسے مزید تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے، تو آپ سب احباب جانتے، توجہ میری طرف فرمائیں۔ یہ وقت کی نزاکت ہے، کبھی کوئی آیا کبھی کوئی گیا، تو یہ تو چیزیں ہمیں ان مقدس ہستیوں کے ذکر سے روک تو نہیں سکتی۔ اور کیا حضرت سید الشہداء امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں ہستیوں کا ذکر ہے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، وہ جو لؤلؤ اور مرجان، جو 2 ہیرے، 2 جواہر، 2 موتی خدا نے جو نکالے ہیں، ان سے مراد کون ہے؟ حضرت امام حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ ان سے مراد حسنین کریمین ہیں۔ اچھا جی، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ان کا ذکر فرمایا۔ سمندروں کے ملنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 2 جو موتی عطا کیے، وہ 2 کون سے موتی ہیں؟ حضرت حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اگر ہم تاریخ کو تھوڑا سا پڑھیں نا، اگر تاریخ کو پڑھیں تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کے اوپر کتنی ملتیں آئیں، کتنے دین آئے، اور کتنے ہی تشخص آئے، لیکن آئے اپنے وقت کے ساتھ آ کر مٹ گئے۔ جتنے بھی دین آئے وہ دین منزل من اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے تھے، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ دین آج ہمیں نظر نہیں آتے، اصل صورت میں نہیں ملتے۔ آج اگر کوئی دین عیسوی کو اگر کوئی دین عیسوی کو تلاش کرنا چاہے، دیکھنا چاہے، تو اسے دین عیسوی نہیں ملے گا اپنی اصل صورت کے اندر۔ وہ منزل من اللہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے تھے، وہ اس صورت میں یہ دین نہیں ملیں گے۔ اور اسی طرح آج اگر کوئی دین موسوی کو ملنا چاہے، دیکھنا چاہے، پڑھنا چاہے، اور دین موسوی سے اگر کوئی استفادہ حاصل کرنا چاہے، تو وہ کتابیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے نازل فرمائی ہیں نا، وہ ادیان بھی تو خدا نے نازل کیے ہیں، ان کے لے کر آنے والے بھی کوئی اور نہیں، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے۔ تمہیدن میں حضرت حسنین کریمین کی صرف شان عرض کرنے لگا ہوں، لیکن آپ کو تمہید سمجھ آئے گی تو پھر عظمت آگے نظر آئے گی کہ وہ دین جو اللہ نے نازل کیا، وہ بھی خدا نے اپنے کسی نبی اور رسول کے واسطے وسیلے سے اپنی اس قوم تک، مخلوق تک پہنچائے۔ ان کو بھی ان کے طبقے کے مطابق، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی حیثیت و منصب کے مطابق خدا نے انہیں کتاب عطا کی، صحیفہ عطا کیا، دین عطا کیا، قانون شریعت عطا کیا، قانون نصب العین عطا کیا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ لیکن وہ کوئی تو دین عیسوی کے نام سے موسوم ہوا، کوئی دین موسوی کے نام سے موسوم ہوا،
سمجھ آ رہی ہے نا بلند آواز سے؟ وہ سارے کے سارے منزل من اللہ تھے، خدا نے نازل کیے، مگر آج وہ دین، وہ ادیان، وہ شریعتیں، وہ صحائف، وہ کتابیں بھی آج میں وہ دین، وہ ادیان، وہ کتابیں، وہ شریعتیں اور وہ نصب العین جو ان امتوں کے لیے خدا نے نازل فرمائے، آج ہمیں وہ نظر نہیں آتے۔ دین عیسوی کو کوئی تلاش کرنا چاہے تو کسی کو نہیں ملے گا اس صورت میں۔ دین موسوی کو اگر کوئی تلاش کرنا چاہے تو نہیں ملے گا۔ اگر کوئی اس سے قبل کسی صحیفہ کو، کسی کتاب کو، بائبل کو دیکھ لے، آپ تورات شریف کو دیکھ لیں، آپ زبور شریف کو دیکھ لیں، آپ کسی صحیفے کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کسی کو بھی اٹھا کر دیکھنا کہ پڑھنا چاہیں، جو سجو رکھیں کہ اگر منزل من اللہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، وہ ادیان ہیں، وہ سراپا رشد و ہدایت تھے اس وقت کے لیے، مگر آج وہ ہمیں اپنی اس صورت کے اندر نہیں ملیں گے۔ آج ہمیں وہ اس صورت میں نہیں ملیں گے۔ کیوں نہیں ملیں گے؟ خدا کی قسم فقط اس لیے نہیں ملیں گے کہ ان ادیان کے اندر ان ادیان کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی امام حسین جیسا نہیں رہا۔ ان ادیان کی اور ان کتابوں کی اور ان شریعتوں کی اور ان کے اس تہذیب و تمدن اور ان کے اس نصب العین کی حفاظت کرنے والا ان امتوں کے اندر خدا نے کوئی حسین نہیں بھیجا۔ ان میں کوئی حسین نہیں آیا، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ دین موسوی تو خدا نے نازل کیا، میرے مالک تجھ پر اعتراض نہیں ہے۔ دین عیسوی تو خدا نے نازل کیا، میرے کریم تیری ذات پر اعتراض نہیں ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ ان اگلوں کے اندر کوئی حسینی کردار والا ہی نہیں تھا جو اس دین کو مستحکم رکھتے، سنبھال کے رکھتے، اس کی حفاظت کرتے۔ ایک اور چیز عرض کرتا چلوں، کسی کے ذہن کے اندر کوئی غلط مطلب نہ آ جائے، وہ انبیاء کرام علیہ السلام جب تک ان میں رہے، وہ انبیاء تو ان کی حفاظت کرتے رہے۔ یہاں سے کسی کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ تورات شریف تو نازل ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کیا حفاظت نہیں کر سکے؟ نہیں، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم علیہ السلام نے پوری حفاظت کی ہے، اور آپ جب تک اس اپنی قوم میں رہے ہیں انہوں نے تو پورا سب کچھ اپنا کردار ادا کیا ہے۔ بات تو اتنی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ان کی قوم میں، ان کی امت میں کوئی مثل حسین ہوتا، جو کوئی مثل حسین ہوتا اور وہ اپنا کردار ادا کرتا، اور ان کے وقت میں آنے والا کوئی یزید اگر ابھرتا تو ان کے وقت کا حسین کھڑا ہوتا اور ان سے کہتا نہیں، تمہارے درہم و دینار یہاں نہیں چلیں گے، تمہارے روپے پیسے یہاں نہیں چلیں گے، تمہاری شہرت مال و دولت یہاں نہیں چلیں گی، تمہارے مال منصب، تمہاری سیاستیں یہاں نہیں چلیں گے۔ حضرت آپ کو تو پھر اپنی عزت بھی لٹانا پڑے گی۔ وہ کہتے ہیں تم عزت کی بات کریں، ہم تنبا لٹا کر دین بچائیں گے، ہم اپنی آل اولاد لٹا کر دین بچائیں گے۔ مگر حسین ابن علی تیری عظمت کو سلام، تو نے اس امت کو وہ راستہ دیا ہے، خدا کی قسم اس امت کو وہ راستہ دیا ہے، توجہ ہے، اس امت کو تو نے وہ راستہ دیا ہے کہ یہ بات تو پچھلی امتوں کی رہی، یہ بات تو پچھلی امتوں کی رہی، آئیں ذرا اس امت کی طرف آئیں۔ حسین تیری عظمت کو سلام کہ تو نے اس امت کو وہ راستہ دیا کہ اس امت نے بھی بڑے بڑے کربناک منظر دیکھے ہیں، اس امت نے بھی بڑے بڑے کربناک منظر دیکھے ہیں۔ اگر تاریخ کے اوراق الٹا کر دیکھیں گے تو بغداد کے اندر کون کون سے ظلم نہیں ہوئے؟ بغداد کے اندر کون کون سے منگولوں نے ان مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا؟ ان علماء اور فقہا کی گردنیں اڑا کر ان کے
سرخی کی وجہ سے دریائے نیل کا پانی اپنی رنگت چینج کر کے نظر نہیں آتا رہا؟ ایسا ہے نا کہ نہیں؟ ایسا ہے نا؟ مگر اے آفتاب وقت تجھے سلام کہ تو نے یہ سارے کے سارے منظر دیکھے، لیکن سارے کے سارے منظر دیکھنے کے بعد بھی حسین نے جو تاریخ رقم کی تھی، امام علی مقام نے جو تاریخ رقم کی تھی، فرمایا امام تیری اس منہج پر چلتے ہوئے ہم اپنے سروں کی کھوپڑیاں ضرور اتروا دیں گے، ہم اپنے ادیان کے ان کتب کو دریاؤں کے سپرد جب وہ دریا برد تو ضرور کروا دیں گے، مگر جو سینے کے اندر شمع اے ایمان تو نے جلائی ہے انشاءاللہ تعالی اپنی نسلوں تک اسے روشن کر کے جائیں گے، اور صبح قیامت تک اس دین اسلام کی پہلی دال کی طرف بھی کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنا اسلوب سکھایا ہے، انہیں ایک طرز زندگی عطا کیا ہے۔ ایسے نہیں حضرت امام علی مقام نے فرمایا تھا، جب یزید نے کہا نا پیغام بھیجا کہ بیعت کر لے، تو امام نے یہ نہیں فرمایا میں نہیں کرتا۔ توجہ کیجئے گا ذرا، لفظ ایک جملہ ہے، میں بول کر آگے نکل جاؤں گا، آپ کی اپنی اپنی استعداد ہے، جس کو جتنی سمجھ آئے پھر وہ اتنا ہی سمجھے گا۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا حسین نہیں کرتا، توجہ ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا حسین نہیں کرتا، آپ نے فرمایا مثلی لا یبایو مثلو کا۔ میرے امام نے قیامت تک کے یزیدیوں کی جب وہ ترکت ایسی بنائی اور حسینیوں کے مشن کو ایسا قیامت تک زندہ کیا کہ ان کی روحوں کے اندر اگر کسی نے جان ڈالی ہے تو وہ خدا کے پاس، خدا کے فضل سے، نبی کے وسیلے سے میرے امام نے ان کے اندر جان ڈال کے رکھ دی ہے۔ فرمایا مثلی لا یبایع مثلک، اے یزید تو مٹ جائے گا اگر تو مجھے ختم کرنا چاہے بوقت ضرورت، اور اس ساری زمانے کے اندر چلا تو میں بھی جاؤں گا، لیکن قیامت تک اس افق کے اوپر ایسی ایک تحریر لکھ کے جا رہا ہوں کہ کبھی بھی جو میرے جیسا ہوگا وہ تیرے جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ سمجھے نہیں آپ؟ جو میرے جیسا ہوگا مثلی لا یبایع مثلک، فرمایا کہ حسینی بھی آتے رہیں گے، حسینی بھی آتے رہیں گے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یزیدی بھی، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، یہ قیامت تک وہ چلتا رہے گا۔ لیکن یاد رکھنا وقت کے ساتھ ساتھ دونوں فریق آپس میں باہم جب وہ بسوئے جنگ رہیں گے، لیکن یاد رکھنا حسینی کبھی بھی یزیدی کے آگے جھک یزیدی کے آگے جھک اپنی عزت کی حفاظت کرے گا، اپنی عزت کی حفاظت کی خاطر، اپنی مال اولاد کے اسباب کی خاطر، اپنی دنیا داری کی خاطر، سیاست کی خاطر، اس دنیا کے اندر جاؤ جلال منصب کی خاطر نہیں، وہ کہتا ہے میں سب کچھ قربان کر دوں گا۔ مجھے بتائیں علی اصغر سے قیمتی کون سا ہیرا ہے اس کائنات کے اندر؟ میرے امام کے شہزادے حضرت علی اصغر سے قیمتی کون سا ہیرا ہے کوئی؟ جس خاک پر حضرت امام نے علی اصغر کو رکھا، میں کہتا ہوں کائنات کے اندر اس خاک جیسی کوئی نہیں۔ بات کیف یہ تو ایک تھی تمہید کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے کہ انہوں نے اس زندگی کو اور اس انسانیت کو ایک ایسا نصب العین عطا کیا ہے، اور یہ ثابت صدر آپ نے درس دیا ہے کہ یاد رکھیے گا وقت کی لپیڑے کے اندر آ کر اور وقت کے تھپیڑوں کے اندر آ کر اپنا ماضی نہ بھول جانا، تمہاری نسبت بڑی اعلیٰ، تمہاری نسبت بڑی اعلیٰ ہے۔ اور ایک چیز اور عرض کرتا چلوں، کتابیں تو میرے پاس موجود ہے، میں چاہتا تھا کہ ایک تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا، لیکن وقت کے اندر اتنا ہی گنجائش نہیں، صرف اشارہ کروں گا، سمجھ آپ جائیں گے۔
چاہتا تو یہ تھا کہ بخاری بھی موجود ہے، میرے پاس مسلم شریف میں موجود ہے، اور یہ جامع ترمذی شریف، فتاوی رضویہ شریف کی کتابیں، ان کے اندر ایک تفصیل سے آپ کے سامنے مضمون پیش کرتا ہوں۔ مضمون کیا ہے؟ مضمون یہ ہے، مختلف اب ان تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے، ان تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے جو کہتے ہیں امام بخاری نے حضرت امام علی مقام کی عظمت نہیں بیان کی، میں کہتا ہوں تو نے بخاری ہی نہیں پڑھی، تو نے بخاری پڑھی ہی نہیں ہے۔ پھر اگر جو کہتا ہے تو پھر تو نے بخاری نہیں پڑھی۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت پر امام بخاری نے پورا ایک باب باندھا ہے جس میں کئی حدیثیں لے کر آئے۔ اب ان تمام احادیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے، اچھا جی توجہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیں کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، لا أسألكم علیہ اجرا، کسی اجر کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، کیا ہے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، مگر میری اہل بیت سے محبت ضرور کرنی ہے، میری اہل بیت سے محبت ضرور کرنی ہے۔ اب توجہ میری طرف کیجئے گا، یہ وہ مضمون ہے جو میں نے آپ کے لیے خود تیار کیا ہے، یہ تیار کر کے آپ کو مواد پیش کرنے کی صرف اس لیے یہ سعی کی جا رہی ہے کہ یہ دل و دماغ حضور علیہ السلام کے خاندان کی محبت میں روشن ہو جائے، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس پر کوئی گرد پڑے تو آج پھر اسے غسل دے کے پھر سے تازہ شباب عطا کر دیا جائے۔ حضور کریم علیہ السلام کو اپنے ان شہزادوں سے محبت ہے، اس میں کسی کو کوئی شک، کسی کو کوئی شبہ، دو چیزیں ہوتی ہیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز یہ ہے کہ حضور کریم علیہ السلام اپنی شریعت پاک میں، توجہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، اپنی شریعت پاک میں کسی بھی چیز کے نفاذ کے لیے اپنا عمل پیش کرتے ہیں۔ حضور کریم علیہ السلام شریعت پاک میں کسی بھی چیز کے نفاذ کے لیے، قانون بنانے کے لیے اپنا عمل شریف پیش کرتے ہیں۔ وہ عمل رسول کریم علیہ السلام اور اس سنت کو دیکھ کر ائمہ مجتہدین اور اکابرین امت اس نہج پر، اس نتیجہ پر پہنچ جاتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام کا عمل شریف یہ ہے، لہذا یہ قانون شریعت ہے۔ ایک چیز یہ ہے، دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ حضور کریم علیہ السلام اپنا عمل شریف نہ پیش کرے، اپنا عمل شریف نہ پیش کرے۔ حضور کریم علیہ السلام سرسری طور پر اپنی زبان حال سے، اپنے فرمان سے اور حدیث مبارکہ کے ساتھ فرما دے کہ یہ ایسے کیا جائے، یہ قانون ہے۔ دوسری چیز یہ سمجھ آ رہی تھی آپ کو؟ ایک صورت یہ ہے کہ اپنے عمل سے ثبوت پیش فرمائے اور وہ عمل رسول علیہ السلام امت کے لیے قانون بن جائے، ایک چیز۔ دوسری چیز کہ اگر عمل نہیں پیش کرنا تو حضور کریم علیہ السلام اپنا فرمان پیش کر دے اور فرمان رسول علیہ السلام کو سامنے رکھا جائے تو اس سے ایک قانون شریعت بن جائے۔ اچھا، یہ دو چیزیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی چیز کی اہمیت زیادہ ہو، اگر کسی چیز کی حیثیت زیادہ ہو اور کسی چیز کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہو تو پھر اس چیز کے لیے حضور علیہ السلام اپنا عمل شریف بھی پیش کرے اور حضور کریم علیہ السلام اپنا فرمان شریف بھی پیش کرے، اور دونوں کو مکس کر کے پھر امت کو واضح طور پر دکھا کر کہے کہ اے میرے غلاموں یہ معاملہ ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ یہ تو ہو گیا آپ کے سامنے ایک قانون بیان کر دیا۔ اس قانون کے لیے ذرا تھوڑی سی ایک ایگزامپل دیکھیں۔ حضور کریم علیہ
अलैहिस्सलाम ने फरमान से भी साबित फरमाया कि मुझे इन शहजादों से मोहब्बत है। आप कहेंगे कि अगर हुजूर अलैहिस्सलाम अमल शरीफ से साबित ना करते, अमल शरीफ से साबित ना करते, अपने प्यारे इन शहजादों को सफ की दूसरी सफ में रहने देते, तीसरी सफ में रहने देते, मस्जिद नबी शरीफ के अंदर किसी कोने में रहने देते, किसी जगह में रहने देते, और वो किसी जगह पर पड़े रहते, और सबको पता होता कि ये हसनैन करीमैन हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के शहजादे हैं, और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के शहजादे होने की वजह से क्या इज्जत नहीं होनी थी? इज्जत तो फिर भी होनी थी, मकाम मर्तबा तो फिर भी मिलना था। लेकिन हुजूर करीम अलैहिस्सलाम अपने मिंबर शरीफ पर बैठकर या अपने मुसल्ला शरीफ पर बैठकर फकत उनकी तरफ इशारा करके फरमा देते कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ये दोनों मेरे शहजादे मकबूल हैं, लिहाजा इनसे मोहब्बत करो। लेकिन हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने इस तरह नहीं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने अमल से साबित फरमाया। अमल से किस तरह साबित फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम अगर मिंबर शरीफ पर जलवा अफरोज है, खिताब इरशाद फरमा रहे हैं, हसनैन करीमैन छोटी उम्र में है, पीछे से तशरीफ लाते हैं, जब तशरीफ लाते हैं मस्जिद नबी शरीफ के अंदर दाखिल होते हैं, तो इस दाखिले के वक्त हजरत इमामान करीमैन, हजरत हसनैन करीमैन जब दाखिल होते हैं, नजर हुजूर करीम अलैहिस्सलाम की हसनैन करीमैन पर पड़ती है। जब सामने नजर पड़ती है, ये लड़खड़ाते हुए, ये गिरते पड़ते, ये सीधे उल्टे होते हुए हुजूर की तरफ आ रहे हैं। करीब था कि हुजूर करीम अलैहिस्सलाम इनको देख रहे हैं कि कहीं गिर ना जाए, टेढ़ा लाग के कहीं गिर ना जाए, ये कहीं गिर ना जाए। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम ने अपना खुतबा मुबारक छोड़ा, मिंबर शरीफ से नीचे उतरे, मिंबर शरीफ से नीचे उतरकर उन शहजादों को पकड़ा, और पकड़कर एक को दाएं घुटने पर, एक को बाएं घुटने पर बिठाया, और बिठाकर इन शहजादों को सामने रख के जो खिताब फरमा रहे थे, आका अलैहिस्सलाम ने फिर से खिताब शुरू फरमा दिया। सहाबा किराम इस अमल से वाज़ेह हो गया कि हुजूर करीम अलैहिस्सलाम को शहजादों से बड़ी मोहब्बत है। एक अमल। दूसरा, हुजूर करीम अलैहिस्सलाम जब कहीं जाने लगते, सैयदा कायनात सलामुल्लाहि तआला अलैहा के घर के सामने से गुजरने लगते, दरवाजा खटखटाते, सैयदा से फरमाते, ऐ मेरी प्यारी लगते जिगर, हसनैन करीमान का ख्याल रखना, इन्हें रोने ना देना, इन्हें रोने ना देना। अगर मुझे पता चला ये रोएंगे तो इनकी गुमशुदगी की वजह से, इनकी परेशानी की वजह से तेरे बाबा जान का दिल भी परेशान हो जाता है। अगर मैं अपने घर में मौजूद रहूं, तो अगर ये मुझे पता चले ये खुश है, तो इनकी खुशी की वजह से मेरा दिल भी बाग हो जाता है। आका अलैहिस्सलाम की इस एक एक्ट की वजह से, इस एक्शन की वजह से भी पता चल रहा है कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम इन शहजादों से मोहब्बत करते हैं। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस में किसी ने हरनी का बच्चा पेश किया, आका अलैहिस्सलाम ने वो हरनी का बच्चा पकड़ा, इमाम हसन आए, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वो बकरी हरनी का बच्चा दे दिया। अब जब इमाम हसन ने वो हरनी का बच्चा देखा, इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से खेलने लगे। इमाम हुसैन पीछे से आए, उन्होंने जब देखा कि हरनी का बच्चा हसन के पास है, मेरे पास नहीं है, लिहाजा हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगे, नाना जान मुझे भी हरनी का बच्चा चाहिए। आका अलैहिस्सलाम कबल इसके कि हरनी का बच्चा तो एक ही आया था, वो एक दे दिया गया। अब हुजूर क्या फरमाते, कबल इसके कि हुजूर कुछ बोलते, और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस मांगते मांगते रोते। हुजूर करीम अलैहिस्सलाम देख रहे हैं, हरनी खुद अपना दूसरा बच्चा उठाकर बारगाह रिसालत में आ जाती है और अर्ज करती, या रसूल अल्लाह, वो जो पहला बच्चा है वो भी मेरा है, और ये जो दूसरा है ये भी मेरा है। मुझे जब पता चला मेरा बच्चा मुझसे गायब हो गया, मुझे फिराक में सदमा तो हुआ, मगर जब पता चला हुजूर की बारगाह में क्या है, तो जब हुजूर की बारगाह में पहुंचा, तो इस हुजूर की बारगाह की वजह से मैंने दिल पे हाथ रखा और किया, मेरे ज़हे नसीब बच्चा सरकार की बारगाह में जा गया है, लिहाजा मैंने एक बच्चे में गुजारा करना चाहा। लेकिन जब पता चला हुसैन दूसरे बच्चे के लिए रो रहे हैं या रोने लगे हैं, फरमाते कि हरनी ने अर्ज की, आका आपकी मोहब्बत का साहबा को तो जो अंदाजा हुआ है वो तो हुआ ही होगा, मैं जानवर हूं, मुझे भी पता चल गया है कि आप अपने इस शहजादे से किस कदर मोहब्बत करते हैं। जानवरों पर भी वाज़ेह हो गया कि हुजूर करीम अलैहिस्सलाम इनके रोने की वजह से, इनके रोने की वजह से परेशान होंगे। या रसूलल्लाह, ना इनका रोना गवारा है, ना आपकी परेशानी गवारा है, अपने बच्चे कुर्बान करने गवारा है। या रसूलल्लाह, ये हरनी का बच्चा दूसरा ले और हुसैन को
الحسین منی و انا منہما، یہ میرے شہزادے ہیں اور مجھے ان سے محبت ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتمام حجت کے لیے، اتمام حجت کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں کو واضح کرنے کے لیے اتنے واضح اشارے دینے کے باوجود کہ کل قیامت والے دن کو یہ نہ کہے ہمیں تو پتہ نہیں چلا، ہمیں تو پتہ نہیں چلا۔ کیا آج وہ لوگ موجود نہیں جو کہتے ہیں کہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے یا نہیں؟ اگر کسی کو نہیں پتا تو مجھے پتا ہے، میرے پاس اس کے حوالے بھی موجود ہیں، ثبوت بھی موجود ہے، آڈیو ویڈیو اور تحریری سارے ثبوت موجود ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی ایک شہزادہ تو ہم نے سنا ہے جسے مدینے کی گلیوں میں شہزادہ کہا جاتا تھا، جسے ممبر رسول سے شہزادہ کہا جاتا تھا، جسے صحابی رسول شہزادہ کہتے تھے۔ لیکن یہ دوسرا شہزادہ تم کہاں سے اٹھا کر لے آئے ہو؟ یہ دوسرا شہزادہ آپ کہاں سے اٹھا کر لے آئے ہو؟ ایسا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ میرے مولا جو ان دونوں شہزادوں کو شہزادہ کہتا ہے اور جس جس کی محبت جس شہزادے کے ساتھ ہے، تو ایسا کر قیامت والے دن اس کو اسی شہزادے کے ساتھ اٹھا دے۔ قیامت والے دن اسے اسی شہزادے کے ساتھ، اور ہمیں پتا ہے کہ ہمارے شہزادے حسنین کریمین ہیں کہ جنہیں میرے آقا نے جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا ہے۔ جب ہم ان کی معیت میں جائیں گے تو ہم تو جنت سے کچھ نہ کچھ حصہ لے ہی لیں گے۔ تو جو اسے شہزادہ کہے گا وہ دونوں جہاں کی لعنت لے گا، وہ جہنم کا حصہ بنے گا، وہ تو خود تو جہنم کا ایندھن ہے، مگر جو اس سے اپنی الفتوں اور محبتوں کا اظہار کرے گا تو پھر ساری بات ہے وہ اپنی اس محبت کی وجہ سے قیامت والے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اس لیے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل شریف سے بھی ظاہر فرمایا کہ میری ان سے محبت ہے، لوگوں ان سے محبت رکھنا، اور اپنے قول شریف سے بھی واضح فرمایا کہ میرے غلاموں ان سے محبت میری ہے، لہذا ان سے محبت رکھنا۔ لہذا عزیزان گرامی قدر، حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت ہمارے ایمان کی جان ہے۔ وہ دل کتوں کے سامنے ڈالنے کے قابل ہے جس دل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان شہزادوں کی محبت نہیں ہے، اور وہ دل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں مقبول ترین عمل ہے، دل ہے کہ جس دل میں ان شہزادوں کی محبت ہے۔ خداوند قدوس ہم سب کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ان کی الفت نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔